آداب مسجد کو فقہا نے بیان فرمایا ہے کہ جب آپ مسجد میں داخل ہوں اس کے کچھ آداب ہیں۔ یاد رکھو یہ بات، مسجد اللہ کا گھر ہے اور یہ خالصتاً اللہ کی عبادت، دین اسلام کی ترویج کی جگہ ہے۔ اس کے آداب کا خیال رکھنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ ہم مسجد کو گرد و غبار سے، غلاظت سے محفوظ رکھنا، مسجد کو صاف ستھرا رکھنا، یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ ہر مسلمان، مسجد کھانے پینے اور سونے کی جگہ نہیں ہے۔ وہ تو صرف مسافر ہے کہ وہ اعتکاف کی نیت یا معتکف کو اس مسجد میں سونا اور کھانا پینا جائز ہے۔ علاوہ ازیں مسجد کھانے پینے کے لیے، ہنسنے کے لیے، کھیل کود کے لیے نہیں۔ مسجد تو اس لیے ہوتی ہے کہ وہاں اللہ کو یاد کیا جائے، اللہ کا ذکر کیا جائے، اللہ کی بندگی کی جائے، اس بارگاہ میں جھکا جائے۔ اور آداب مسجد میں یہ چیزیں لکھی ہیں کہ جو چیز مسجد کے نام وقف ہو جائے، کوئی دوسرا اس کو استعمال میں نہیں لا سکتا۔ جو جگہ مسجد بن جائے جس جگہ پہ، وہ تحت الثری سے لے کر آسمان تک مسجد ہے، پھر اس کے اوپر کچھ نہیں بن سکتا۔ یاد رکھو، مسجد جب بنانی ہو اس میں چند چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ وہ جو جگہ ہو وہ کسی اور کی ملکیت نہ ہو۔ اگر بنانی ہے تو اس مالک سے اجازت لے کر۔ کسی کی قبضہ کی ہوئی زمین پر مسجد نہیں بن سکتی۔ یاد رکھو، فقہا نے یہاں تک لکھا ہے کہ آپ نے اگر کسی کی زمین پر نماز پڑھنی ہے وہ بھی اس سے اجازت لیں۔ یہ احتیاط۔ اب قبضہ کر کے مسجد بنانا، اس کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے۔ اس کا اسلام میں کوئی تصور نہیں۔ قبضے کی زمین پر یا ایسی سرکاری زمین، اس کو دبا لی جائے مسجد میں، مسلمانوں کی گزرگاہ کو روک کر مسجد بنانا، یہ تمام چیزیں اسلام کے اندر منع ہیں۔ فقہا نے اس کو منع لکھا ہے۔ بلکہ یہاں تک لکھا ہے کہ مسجد کی جگہ خالصتاً ایسی جو مسجد کے لیے خریدی گئی ہو یا کسی نے وقف کی ہو۔ جو پیسہ مسجد کی تعمیر و ترقی میں لگانا ہے وہ رزق حلال سے ہو۔ جتنے بھی لوگ اس میں چندے کی صورت میں اکٹھا کریں، لوگ جمع کریں مسجد کی تعمیر و ترقی میں، وہ خالصتاً وہ پیسہ رزق حلال سے ہو، وہ پاک اور طیب ہونا چاہیے۔ مسجد کی خدمت پہ جو لوگ مامور ہوں ان کے بارے میں فرمائے وہ فاسق مولن نہیں ہونے چاہیے، وہ بھی فاسق مولن نہیں ہونے چاہیے، باشرع ہونے چاہیے، نماز کے پابند ہونے چاہیے۔ اور جو مسجد کے لیے پیسہ آ جائے اس کو کسی دوسرے کام میں صرف نہیں کر سکتے۔ اسی طرح یہاں تک لکھا ہے کہ مسجد کی صفیں چاہے وہ پوسیدہ ہو جائیں، ان کو انسان اپنی ذاتی استعمال میں نہیں لا سکتا، وہ کیونکہ مسجد کے لیے وقف ہے۔ مسجد کے پانی کو کم سے کم ضائع کرنا چاہیے، چاہے وہ وضو کے لیے کیوں نہ ہو۔ اسی طرح آج کل مسجد کے اندر جیسے پنکھے ہیں، لائٹ کا استعمال ہے، تو جو لوگ وہاں کر نماز پڑھتے ہیں ان کو چاہیے کم سے کم اس کو استعمال کریں۔ اور مسجد میں دوڑنا، تیزی کے ساتھ بھاگنا شرعاً منع ہے۔ بچوں کا مسجد میں بھاگنا، کھیلنا، کودنا، اس کو اللہ اس کے رسول نے منع کیا ہے، شریعت اسلام نے منع کیا ہے۔ ہم یہاں ان باتوں کا دھیان ہی نہیں کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں یہ مسجد کی صفائی اور ستھرائی کی ذمہ داری فقط اور فقط مولوی کی ہے۔ بھئی یہ ہر ذی شعور مسلمان کی ذمہ داری ہے۔
ہم پانی مسجد کے جو وقف چیزیں یعنی پانی ہے، وضو خانہ ہے، اس کو بے دریغ استعمال کرتے ہیں. اس سے یہاں تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ وضو گھر سے کر کے آؤ. معمول صحابہ یہ تھا کہ وضو گھر سے کر کے آؤ، ہر قدم کے بدلے نیکی پاؤ. ہم وضو بھی وہیں کرتے ہیں، غسل بھی وہیں کرتے ہیں. تو اسلام میں تو اس کا کوئی تصور نہیں ہے. اس لیے اللہ کے گھر کا جس قدر ادب و احترام کرو گے، کیونکہ یہ واحد وہ جگہ ہوتی ہے مسجد کہ جس کا احترام کرنا بھی عبادت ہے، جس کی تعظیم عبادت ہے، جس میں سے جو غلاظت صاف کرو گے اللہ رب العالمین اس کی صفائی کا بھی تمہیں اجر و ثواب عطا فرمائے گا. اور جو گرد و غبار تمہارے جسم پر پڑے گی، وہ گرد و غبار بھی تمہارے لیے باعث برکت بن جائے گی.